عالمی شہرت یافتہ عالم دین مولانا سلمان ندوی ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے ہیں سر. ای ٹی وی میں بہت خیر مقدم ہے. سب سے پہلا سوال یہی کہ آپ مختلف پروگرام کر رہے ہیں اور جو دو مکتبہ فکر کے درمیان کھائیاں تھیں، دوریاں تھیں، اس کو کم کرنے کی کتنی کامیاب کوشش ہے اور کس طریقے سے کم کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا یہ کہنا ہے اور ہندوستان میں اور بیرون ہند بھی کہنا ہے کہ ایک طرف تو ہم کو انسانی دوستی قائم کرنا ہے بین المذاہب. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی انسان بستے ہیں آدم و حوا کی اولاد ہیں اور ہم سب کیونکہ انسانی رشتے سے ایک ہیں اس لیے ہم سب کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہیں اور وہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں یا حلقوں میں بٹ گئے ہیں، یہ ایک غلط قدم اٹھایا گیا. جب بھی اٹھایا گیا چاہیے کہ اسلام کی چھتری کے نیچے سب کے سب آ جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان کے درمیان اتفاق ہو. اور یاد کریں کہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی بھائی. اس لیے بریلویت ہو یا دیوبندیت ہو یا سنیت ہو یا شیعت ہو یا مقلدیت ہو یا غیر مقلدیت ہو، ان تمام الفاظ کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر اس سے فرقے بنتے ہیں تو ان کو کسی بکسے میں بند کر کے دریا میں پھینک دینا چاہیے اور صرف وہ لفظ رہنا چاہیے جو اللہ نے دیا ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو تم نے یہ نئے نام کہاں سے تراش لیے؟ اس لیے کوئی جو ہے کسی دوسرے نام کا استعمال نہ کرے. ہر شخص اپنا تعارف یہ کرائے کہ میں مسلم ہوں. یہی بات کہنا ہے سنی کو، بریلوی کو، دیوبندی کو، شیعہ کو اور جتنے طبقے کے لوگ ہیں وہ کہیں کہ میں مسلم ہوں بس، اور اس کے علاوہ میں کسی لفظ کو نہیں جانتا. مولانا توقیر رضا سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی بریلی میں، کیا بات ہوئی اور کس تعلق سے ان سے، چونکہ سیاسی آدمی بھی ہیں وہ؟ دیکھیے، مولانا توقیر صاحب سیاسی آدمی ہوں یا نہ ہوں، لیکن میری ان سے جو بات ہوتی ہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہوتی ہے، اخلاقی بنیادوں پر ہوتی ہے. وہ ایک بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے مہذب آدمی ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں اور میرا ان کا سیاسی جد و جہد میں بھی ساتھ رہا ہے. لیکن اصلاً میرا یہ کہنا ہے اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک اکائی بن جائیں، کیونکہ ان کے آپس کے تفریقوں کا فائدہ دوسرا اٹھاتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچتا ہے. اس لیے مولانا توقیر سے لکھنؤ میں بھی میری ملاقاتیں ہو چکی تھیں اور بریلی میں بھی میں نے جا کر ان سے ملاقات کی، جو بڑی خوشگوار ملاقات رہی، بڑی خوش آئند رہی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ بریلویت اور دیوبندیت دھیرے دھیرے یہ ناؤ کنارے لگا دی جائے گی اور جو بحری جہاز ہوگا اسلام کا سب اسی پر سوار ہوں گے. کل الہ آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے شکایت کیا کہ فجر کی اذان سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اس طریقے کے واقعات پہلے بھی رونما ہو گئے ہیں. آپ لوگ کیا اپنی طرف سے رد عمل ظاہر کریں؟ میں اگر ان سے ملاقات کروں گا تو اللہ اکبر کا ان کو ترجمہ بتاؤں گا، ایشور مہان ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایشور جو ہے اسی کی پوجا کرنی چاہیے، اس سے تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ اگر میں کہوں گا حی علی الصلاۃ کا مطلب آؤ پوجا کریں مل کر ایشور کی، بھگوان کی، تو اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی کیا؟ حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہے کہ آؤ کامیابی حاصل کریں، ترقی حاصل کریں، ہندوستان ترقی کرے، ہر آدمی ترقی کرے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیا؟ جب آپ اس کا مطلب سمجھائیں گے. افسوس یہ ہے کہ وائس چانسلر صاحب ہے لیکن عربی نہیں آتی ان کو، کاش کہ وہ عربی بھی پڑھ لیں. اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اذان کا مطلب سمجھائیں، قرآن کا مطلب سمجھائیں. جب یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ ہندو مسلم سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے، قدر کریں گے، احترام کریں گے. ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں چونکہ ظاہر ہے کہ وسیم رضوی کے خلاف پورے ملک میں غصہ ہے، خاص طور سے مسلمان طبقہ مشتعل ہے، برہم ہے. آپ ایک جمہوری نظام میں کس طریقے سے مطالبہ کریں گے کہ ایسے لوگ دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کریں؟ دیکھیے، جمہوری نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے حقوق کا خیال کیا جائے اور فنڈامنٹل رائٹس کو ملحوظ رکھا جائے اور کسی مذہب کی بے احترامی نہ کی جائے. وسیم رضوی ایک ایسا انسان ہے، بڑا مفاد پرست اور طماع اور حریص دنیا دار قسم کا آدمی، جو صرف اپنے مفاد کے پیچھے کچھ بک دیتا ہے. ابھی اس نے جو بات بک دی وہ ایسی بات ہے جس سے نہ مسلمانوں کو اتفاق ہے، نہ عیسائیوں کو اتفاق ہے، نہ یہودیوں کو اتفاق ہے. پوری دنیا اتنی بات تو مانتی ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک بالکل غیر محرف اور غیر مبدل ہے. جو تھا محمد کے پاس وہی آج موجود ہے. تو جتنے بھی ہسٹورینز ہیں
چاہے وہ کرسچنس ہوں چاہے جیوس ہوں، وہ بھی یہ بولتے ہیں کہ جو محمد کے پاس تھا وہی آج بھی ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کی وحی ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی وحی اور ہمارے پاس اس کے سینکڑوں دلائل ہیں۔ اس لیے وسیم رضوی جو بات کر رہا ہے وہ انسانیت سے ہی الگ ہے۔ کوئی جانور بولنا شروع کر دے یا گلی کا کوئی کتا بھونکنے لگے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو ظاہر ہے کہ ٹی وی بھارت سے خاص بات چیت کر کے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جو دو مکتب فکر کے درمیان دوریاں ہیں اس کو کم کرنے کی مولانا صاحب کی مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ ٹی وی بھارت کے لیے بنارس سے خورشید احمد۔